ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن کچھ لوگ حکومت کے ساتھ ہو گئے تھے، کوئی مجبوری میں کوئی مسروری میں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ شیعان علی نے اور شیعان حسین نے ان کو خط لکھا اور امام نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم کو روانہ کیا۔ تو انہوں نے معاملے کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، وہ اہل بیت کی قدر کو، ان کی اہمیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی بزرگی کو جانتے تھے۔ وہ معاملات کو نظر انداز کر رہے تھے اور لوگوں کو موقع ملنے پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو امام مسلم تشریف لائیں، میں ان سے تو کچھ نہ کہوں گا، لیکن تم لوگ جو یہ سب کر رہے ہو کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، اگر یزید کو پتہ چلے گا تو بڑا ہنگامہ کھڑا کرے گا، وہ سخت دل آدمی ہے۔ امام مسلم جب کوفہ پہنچے، شاندار استقبال کیا گیا اور وہاں کے امیروں کے گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا اور آپ کو بڑی عزت، بڑی خاطر مدارت کی گئی۔ اور پہلے ہی دن امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اس نمائندے امام مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 40,000 لوگوں کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن بہت محتاط جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ 18,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور جب بیعت پہلے دن کر لی تو امام مسلم نے ماحول دیکھا، حالات دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اور سازگار ہیں اور سب لوگ آپ کے منتظر ہیں اور راستے میں گویا کے راہوں میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ ادھر حضرت امام مسلم نے خط لکھا، ادھر خط روانہ ہوا اور ادھر امام حسین کو خط روانہ ہوا، ادھر یزید کو خط روانہ ہوا۔ جو یزید کے ماننے والے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں امام علی مقام کے امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت امام مسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کرتے ہیں، اور اگر تو نے جلدی سے کسی کو نہیں بھیجا، کیونکہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر رہے ہیں، بڑی نرمی کیے ہوئے ہیں، کوئی سخت آدمی بھیجو تاکہ ورنہ تمہارے ہاتھ سے کوفہ نکل جائے گا اور پھر سنبھالنا معاملہ مشکل ہوگا۔ ادھر جو ہے وہ یزید کے پاس خط پہنچا تو یزید کا ایک بڑا مشیر تھا، بڑا قریبی، اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا اور بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہودی لکھا ہے۔ بہرحال وہ کچھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس کا نام تھا سرجون، مورخین نے اس کا نام سرجون لکھا ہے۔ یزید نے سرجون سے مشورہ کیا کہ دیکھو ایسے حالات ہیں، میں نے کرنا کیا ہے؟ تو سرجون نے کہا کہ سب سے زیادہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹ سکتا ہے تو وہ بصرہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ اس کا پورا نام ہے اس کے باپ کے نام کے ساتھ، عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی۔ یہ تاریخ میں پرانی کتابوں میں مطلب زیاد کا بیٹا عبیداللہ اور زیاد بیٹا اس کے باپ کا، یعنی کہ شجرہ نسب دیکھ لیں آپ۔ مولانا کبھی کبھی شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ تو یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی مطلب زیاد ابی اس کے باپ کا بیٹا۔ تاریخ میں اس کے باپ کا نام جو بڑے پرانے مورخین ہیں انہوں نے نہیں لکھا، اس لیے کہ زیاد جو پیدا ہوا تھا اس کے متعلق مورخین کا کہنا یہ ہے کہ زیاد زنا سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے باپ کا نام نہیں لکھا بلکہ زیاد ابن ابی لکھا۔ بعد میں پھر پرانے مورخین نے کسی اور کا نام ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے لیکن اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کو حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے اس کو مانو، پھر کہتا ہوں میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آپ اس کو پڑھیے، تحقیق کیجیے، آپ کے لیے راستے کھلیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف نسب کی شرافت کتنی ہے
خاندان نبوت کی ہر دور میں خصوصیت یہ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی بچہ لے لیں، اس سے لے کر مولا علی تک آپ کو شجرے جو وہ نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ہر عصر میں نظر آئیں گے، ہر صدی میں نظر آئیں گے، ہر زمانے میں نظر آئیں گے، لیکن دشمنان اہل بیت کے متعلق آپ کبھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، جلدی سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان دنوں بصرہ کا حاکم تھا، تو سرجون نے مشورہ دیا کہ یہ سخت دل آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے خون میں شرافت نہیں ہوگی، سختی ہی ہوگی، تو وہ سخت دل آدمی تھا۔ یزید کا خط اس کو پہنچا، ایک کام کرو جلدی سے تم بصرہ سے نکلو اور کوفے جاؤ اور وہاں نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور ان کی جگہ تم جا کر کے لو اور اس کے بعد سخت کاروائی کرو، مسلم کو قتل کرو۔ وہ شہید کیا کہتے تھے؟ مسلم کو قتل کرو، جو اس کا ساتھ دے رہے ان کو قتل کرو اور سخت سے سخت کاروائی کرو، کسی کی کوئی رعایت مت کرو۔ جیسے ہی اس کو جو ہے وہ یہ خط ملا، اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کی، اپنی جگہ اپنے بھائی کو اس نے مقرر کیا اور پھر جو ہے وہ بصرہ سے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، جس میں کم و بیش 50 کے اوپر تعداد مورخین نے لکھی ہے، وہ لے کر کے روانہ ہوا۔ اور پھر جو راستہ حجاز کی طرف سے آتا تھا، اس نے راستے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو روکا اور چند لوگوں کو لے کر کے حجازی لباس پہن کر اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر جو ہے وہ رومال ڈال کر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اس لومڑی صفت انسان کی اس میں چال بازی یہ تھی کہ اگر میں حجاز کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوں گا، چونکہ لائٹ کا دور نہیں تھا، وہ دور تو چراغوں کا دور تھا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرا ہوگا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا، اس طرح سے میرا داخل ہونا آسان ہوگا۔ اور پھر وہ بھی حجازی لباس کے اندر، عربی لباس کے اندر جب وہ جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ امام حسین ابن علی تشریف لائیں، اور ہوا بھی ایسا، اس کا تیر نشانے پر لگا، اور جب وہ حجازی لباس میں حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، سب نے مرحبا بکا یا ابن رسول، مرحبا بکا یا ابن رسول، یہ نعرہ لگانا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب کو گھورتا جاتا کہ کون کون نعرے لگا رہا ہے، ایک دیوانہ وار کوفہ والے ایک جشن کا سما بن گیا اور گویا کہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور سب لوگ نعرہ لگاتے رہے۔ لیکن لوگوں کو حیرت یہ تھی کہ ہم سلام کرتے ہیں تو امام حسین خلاف معمول ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم اتنے جذبات کا، جوش کا اظہار کرتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جذبات اور زور کا اظہار نہیں ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر وہ بڑھتا رہا، آخر کار یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ امام مسلم جہاں مقیم تھے اس طرف سواری بڑھنے کی بجائے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف، دارالامارت کی طرف وہ سواری بڑھنے لگی، تو اب لوگوں کو جو ہے وہ شک جو ہے یقین میں بدلنے لگا، اور پھر لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا یہ ابن رسول تو نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے متعلق یہ کہا اور پھر لوگ چھٹتے چلے گئے، اور پھر جب وہ کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔